4 رکوع 1-2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا اس کے قبل کہ توریت اترے۔ آپ کہہ دے کہ تم توریت لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر جو کوئی اللہ پر اس کے بعد جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دے اللہ نے سچ فرمایا، اب تم ابراہیم حنیف ایک کے ہو جانے والے کے دین کی پیروی کرو، اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت، اس میں نشانیاں ہیں کھلی جیسے مقام ابراہیم علیہ السلام، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا۔ اور اللہ کے لیے اللہ کا حق ہے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا جو اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے، باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس کو جو اللہ پر ایمان لائے؟ تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور تم خود گواہ ہو، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اگر کہاں مانو گے تو ان لوگوں کے ایک فریق کا جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں پھیر دیں گے۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کی رسی کو تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تک ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح وہ تمہارے لیے اپنی آیت واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت رہے وہ بھلائی کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح حکم آ گئے، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، پس جن لوگوں کے سیاہ ہوئے چہرے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکو کیونکہ تم کفر کرتے تھے، اور البتہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہے، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ صدق اللہ۔ پارہ 4 رکوع 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، پیدا کی گئی، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ وہ ستانے کے سوا تمہارا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو وہ تمہیں پیٹ دکھائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی، ان پر ذلت چپکا دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں آ جائے اور لوگوں کی عہد میں وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اور ان پر چسپا کر دی گئی محتاجی،
یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اہل کتاب میں سب برابر نہیں، ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے اور رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز اللہ کے آگے ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گی، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو اس میں پالا ہو، وہ جا لگے کھیتی کو، اس قوم کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر اس کو تباہ کر دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ۔ ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سن لو، تم وہ لوگ ہو جو ان کو دوست رکھتے ہو اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تم تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو، تمہارا نہ بگاڑ سکے گا ان کا فریب کچھ بھی، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے گھیرے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العلی۔ رکوع 4 اور 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بڑھانے لگے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے 2 گروہ نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کرے، اور البتہ اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا ہے جبکہ تم کمزور سمجھتے تھے، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ جب آپ مومنوں کو کہتے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے اتارے ہوئے؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب یہ تمہاری مدد کرے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے، اور یہ اللہ نے صرف تمہاری خوش خبری کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس میں تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، اور نہیں مدد مگر صرف اللہ کے پاس سے ہے جو غالب حکمت والا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کے ایک گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، انہیں ذلیل کر دے تو وہ نامراد لوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دخل نہیں کچھ بھی، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور جس کو چاہے بخش دے اور عذاب دے جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چوگنا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ڈرو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تیار کی گئی۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں خوشی خوشحالی اور تکلیف میں، اور پی جاتے ہیں غصہ اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کرے یا اپنے تئیں کوئی ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ کو یاد کرے، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگے، اور کون گناہ بخشتا ہے اللہ کے سوا۔ اور جو انہوں نے کیا اس پر نہ اڑے، اور وہ جانتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف ہے، بخشش اور باغات ہے جن کے نیچے بہتی ہے نہریں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے واقعات، تو تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور تم سست نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم کو زخم پہنچا تو البتہ پہنچا ہے، اور قوم کو بھی زخم اس جیسا ہی۔ اور یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، درجہ شہادت دے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور تاکہ اللہ پاک کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ تم جنت میں داخل ہوں گے، اور ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا، امتحان نہیں لیا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور البتہ تم اس سے ملنے سے قبل موت کی تمنا کرتے تھے، تو اب تم نے اسے موت کو دیکھ لیا، اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ 4 رکوع 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، البتہ گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول، پھر اگر وہ وفات پا لے یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائے تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ جلد جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھا ہوا ہے ایک مقررہ وقت، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، جو چاہے گا آخرت کا بدلہ ہم اسے اسی میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والے لوگوں کو جلد جزا دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والے لڑے، پس وہ سست نہ پڑے ان مصیبتوں کے سبب جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ انہوں نے کمزوری ظاہر کی اور نہ دب گئے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کا کہنا نہ تھا اس کے سوا کہ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور ہماری زیادتی ہمارے کام میں، اور ثابت رکھ ہمارے قدم اور کافروں کی
قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انعام دیا دنیا کا اور آخرت کا اچھا انعام، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پلٹ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اور البتہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور کام میں جھگڑا کیا اور اس کے بعد نافرمانی کی، جبکہ تمہیں دکھایا جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور تحقیق اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم منہ اٹھا کر چڑھتے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے، پھر تمہیں غم کی عوض غم پہنچتا تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئے، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد امن اونگ کی صورت میں اتاری، ایک جماعت کو ڈھانک لیا تم میں سے، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے، جاہلت کے گمان۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی کام کچھ ہمارے لیے ہمارے اختیار میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ تمام کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر کچھ کام ہمارے لیے ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنی قتل گاہوں کی طرف، تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، در حقیقت انہیں شیطان نے پھلایا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، اور البتہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا حلیم والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پارہ 4 رکوع 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرے یا جہاد میں ہو، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو وہ نہ مارے جاتے اور نہ مرتے، تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا تم مر جاؤ تو یقیناً بخشش اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ دولت جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے تو یقیناً اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤں گے، پس اللہ کی رحمت ہی سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہے، اور اگر تنخو سخت دل ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے انہیں، اور ان کے لیے بخشش مانگے، اور کام میں ان سے مشورہ کر لیا کرے،
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کرے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اس کے بعد اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرے، اور نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ چھپائے، اور جو چھپائے گا وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن لائے گا، پھر پورا پائے گا ہر شخص جو اس نے کمایا عمل کیا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا جس نے پیروی کی رضائے الہی، اللہ کی خوشنودی کی، اس کے مانند ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے مختلف درجے ہیں اللہ کے پاس، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں مومنوں پر احسان کیا جب ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ان میں سے، اور ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے قبل البتہ کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت البتہ تم اس سے دو چند پہنچا چکے تھے، تم کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ آپ کہہ دیں وہ تمہارے ہی اپنے ہی پاس سے آئی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو تکلیف پہنچی جس دن دو جماعتیں میں مدبھیڑ ہوئی تو اللہ کے حکم سے پہنچی، تاکہ وہ معلوم کرے ایمان والوں کو، اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے۔ اور انہیں کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفع کرو، تو وہ بولے اگر ہم جنگ جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، وہ اپنے منہ سے کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے تم اپنے جانوں سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز خیال نہ کرو مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں۔ خوش ہے اس سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے خوش وقت ہے جو نہیں ملے ان سے ان کے پیچھے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کا اجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پارہ 4 رکوع 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جنہیں لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کر لیا ہے پس ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان زیادہ ہوا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیسا اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور انہوں نے پیروی کی رضائے الہی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ہرگز اللہ کا نہ بگاڑ سکیں گے، کچھ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گا اللہ کا کچھ۔
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز گمان نہ کرے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، در حقیقت ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم غیب کی خبر دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل کیا ان قریب قیامت کے دن طوق بنا کر پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ البتہ اللہ نے ان کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا اب ہم رکھیں گے اور کہیں گے چکھو جلانے والا عذاب، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے جسے آگ کھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے البتہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت رسول آئے نشانیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو، پھر کیوں تم نے انہیں قتل کیا؟ اگر تم سچے ہو، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو البتہ جھٹلائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول جو آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے ملیں گے۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، پس وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ایک دھوکے کے سوا، دھوکے کے سودے کے سوا۔ تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور مشرکوں سے بھی دکھ دینے والی باتیں بھی بہت سی، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرنا اور اسے نہ چھپانا، انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی، تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ آپ ہرگز نہ سمجھے جو لوگ خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا اپنے کیے پر، اور چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رہا شدہ نہ سمجھے عذاب سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 4 رکوع 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک
پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدے پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا تو ضرور تو نے اس کو رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور ہم سے ہماری برائی دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو، سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے شہروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دوں گا اور انہیں باغات میں داخل کروں گا، بہتی ہے جن کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ کے پاس اچھا ثواب ہے۔ شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ دے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کتنی بری آرام گاہ ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، اور جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور جنگ کی تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ النساء، پارہ 4 رکوع 12 اور 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے پھیلائے بہت سے مرد اور عورتیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو، اور خیال رکھو رشتوں کا، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو اور نہ بدلو ناپاک حرام کو پاک حلال سے، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مال کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگے، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی یا جس لونڈی کے تم مالک ہو یہ اس کے قریب ہے کہ نہ جھک پڑو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو۔ پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دے اس میں سے کچھ تو اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور نہ دو بے عقلوں کو اپنے مال جو اللہ نے تمہارے لیے سہارا گزران کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس سے کھلاتے اور پہنچاتے رہو اور کہو ان سے معقول بات، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر ان میں سے صلاحیت حسن تدبیر پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائے۔ اور جو غنی ہو وہ مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے مطابق کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کر دو
تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو مال ماں باپ نے اور قرابت داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قرابت داروں نے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ حصہ مقرر کیا ہو۔ اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو، اور کہو ان سے اچھی بات، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈرے کہ اگر وہ چھوڑ جائے اپنے پیچھے ناتواں اولاد ہو تو انہیں ان کی فکر ہو، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور چاہیے کہ بات کہے سیدھی۔ بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور کچھ نہیں بس وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر عورتیں ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہے جو وارث نہ چھوڑے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اس میں سے جو میت نے چھوڑا، اگر ان کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کے اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ، پھر اگر اس کی میت کے کہیں بہن بھائی ہو تو اس کو ماں کا چھٹا حصہ۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر گیا بعد ادائے قرض تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تو تم کو نہیں معلوم ان میں کون تمہارے لیے نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑے مرے تمہاری بیویاں، اگر ان کی پیچھے اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے جو وہ چھوڑے وصیت کے بعد 1/4 حصہ ہے، جس کی وہ وصیت کر جائے، یا بعد ادائے قرض، اور اس میں سے ان کے لیے 1/4 حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کا 8واں حصہ ہے، اور وصیت کے نکالنے کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ یا ادائے قرض، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہے، اس کے باپ بیٹا نہیں اور اس کے بہن بھائی ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو وہ سب شریک ہے 1/3 میں، اس وصیت کے بعد جو وصیت کر دی جائے، یا بعد ادائے قرض، بشرط یہ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جاننے والا حلیم ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور بڑھ جائے گا اس کی حدوں سے تو وہ اس آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر گواہ لاؤ 4 اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں باندھ کر رکھو یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے، یا اللہ کے لیے کوئی سبیل کر دے، کوئی راہ نکالے۔ اور جو 2 مرد مرتکب ہو تم میں سے تو انہیں اجازہ دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا پیچھا چھوڑو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا، نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے انہی لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی نادانی سے پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کے سوا نہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ ہی کے ذمے انہی لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی نادانی سے پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، بس یہی لوگ ہیں اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان کی، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں جو برائی گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو مر جاتے ہیں حالات کفر میں۔ یہی لوگ ہیں ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی، اور نہ انہیں روکے رکھو،
اور ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کے مرتکب ہو، اور ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزران کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو عین ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، اور اللہ رکھے اس میں بہت بھلائی۔ اور اگر بدل لینا چاہو ایک بی بی کی جگہ دوسری بی بی، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دیا ہے تو اس سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور صحیح کھلے گناہ سے، اور تم وہ کیسے واپس لو گے؟ البتہ تم میں سے ایک دوسرے تک مل چکے ہو، صحبت کر چکا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا۔ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات تھی، اور برا راستہ، غلط طریقہ تھا۔ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بیٹیاں بہن کی بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں ساس، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہے، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت کی۔ پس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو کچھ گناہ نہیں تم پر اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہے، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔